يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
بھر کے مسلمان اللہ کی طرف سے اس بات کے پابند بنائے گئے کہ ہم قدم قدم پر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں. عمل و کردار کے ذریعے ان کی یاد کو زندہ رکھنا سب سے بڑی یاد ہے. غلامی کا سب سے اعلیٰ غلامی کا سب سے اعلیٰ خوبصورت طریقہ یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل و کردار میں یاد رکھ کے ان کی مکمل پیروی کی. ان کا نام نامی اس میں نامی ویسے بھی لینا جس طرح اللہ کے نام کا ذکر ہے, اللہ کے نام کو دہرانا کار ثواب ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا بھی عبادت ہے. آپ کی سوچ معطل ہو جاتی ہے جب آپ اس سوچ کو موڑ دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین یاد. تنہائی میں بھی اگر ایسا ہوگا تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کے چپے چپے پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جب بھی کبھی کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب و احترام سے لیتا ہے وہ فرشتے اس تذکرے کو لے کر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے, ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعته ومن صلی علیہ ناریا ابلغته. سنو, جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اور حجرائے عائشہ میں مستقل قیام پذیر ہو جاؤں گا, آرام فرما ہو جاؤں گا, تو جو وہاں آ کر درود شریف پڑھے گا میں خود سنوں گا. ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, کسی صحابی کے الفاظ نہیں, حضور کے اپنے الفاظ. سمعتہ, میں اسے خود سنوں گا. ومن صلی علیہ ناریا ابلغتہ, اور سنو جو کہیں بھی دور دراز دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں محفل میں یا تنہائی میں مجھ پہ ضرور بھیجے گا, میرا نام اور احترام سے لے گا, وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مجھ تک کو پیغام پہنچا دے گا. ڈیوٹی کس کے لگائے, قاصد کسے بنائے, کون لے کے جائے گا یہ بات, کون پہنچائے گا یہ کلمات؟ فرشتے نوری نور سے بنے. اور آپ کی سائنس کہہ رہی ہے, آپ کی سائنس کہہ رہی, وزیر سائنس کی بات نہیں کر رہا, آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز نور ہے, لائٹ ہے, روشنی. اس لیے میرے قابل کا عقیدہ ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا در پہنچ گیا. آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے, ہر چیز سے زیادہ تیز رفتار, کوئی راستہ میں رکاوٹ نہیں. تو تمہاری فلائٹیں بند ہو جائیں گی, قوم میں بھی مختلف طریقوں میں بھی ہو جائیں گی, تمہارے راستے زمینی ٹوٹ سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا یہ نظام ہمیشہ قائم رہے گا, رب کائنات رہے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے عمل و کردار کے ذریعے یاد رکھیں. جیسے
تو آپ مسکرا رہے ہیں. دنیا میں اس طرح کی محبت پیش کر سکتا ہے کوئی بھی آج؟ فخر نہیں، فخر ہے اس بات. ہمارا سر الحمدللہ فخر سے بلند ہے. ہم امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے اور عبادت ہے. ایک چیز ہے کہ میں غلط سمجھتا ہوں، ایسا نہیں. یہ وہ عمل ہے جو حقیقتاً عبادت ہے. آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کا ادب و احترام سے نام لینا عبادت ہے، عبادت ہے، کار ثواب ہے. اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے سامنے نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام اس طرح سے دہرانے سے کنی کترا جائے. نہیں دیکھا ہم نے اس سے پہلے، نہیں دیکھا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا. تاریخ پلٹ کے دیکھ لیجیے پورے اور آپ انداز دیجیے، کہیں نہیں ملے گا ایسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ترین ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرانی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے بخیل ترین شخص ہے. کم سے کم بھی اگر کہیں گے تو یہ کہیں گے جو حضور نے فرما دیا. یہ ایک مسلمان کے تذکرے میں ہے، مسلمان کے تذکرے میں ہے کہ جس نے غفلت کی، نہیں درود پڑا، آپ کا نام سن کر بھی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہا. یہ مسلمان کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں غفلت ہے. لیکن جب کوئی دانستہ کرے، کوئی دانستہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں رک سکتا میں بات کریں. اس منبر رسول کا تقاضا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، مجھے آپ مجبور سمجھے، معذور سمجھے، جو مرضی سمجھے، بات سچ ہے اور حق ہے. اظہار حق کسی بھی مصلحت کے تحت اگر منبر رسول سے نہ ہو سکے تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد قطع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی طرف نسبت ہے اس منبر کی، جس پہ سبق سنانے کے لیے میں لگا بیٹھتا ہوں. مجھے اس کی حرمت کا اور اس کی اہمیت کا کام کرتا پوری طرح کبھی نہیں. میں نے اللہ رب العزت کے اس احسان کا شکر ادا کیے بغیر کبھی نہیں آ گیا. اس عہد کے ساتھ، اللہ سے اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ جو حق ہوگا اسی کو بیان کروں گا، کوئی بھی مصلحت کا نہیں لگے. اس منبر پہ بیٹھے رہنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے مجھ سے کہا یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں نہیں بیٹھا تھا، یہ ضرور پوچھنا ہے کہ اس پہ جب بیٹھا تھا تو حق کیوں نہیں گیا. یہ کیا ہے فرض کہ اگر کوئی غریب جرم کرے، اس غریب کی کس نے پیروی کرنی ہے؟ اس کو کوئی قابل اعتبار سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی پیروی کرے گا. لیکن اگر اختیار و اقتدار بنا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم اس حیثیت کا ہوتا ہے کہ وہ قانون بن سکتا ہے.
النبیین کا تذکرہ کرو. اللہ کہتا ہے تذکرہ کرو گے تو تمہاری دعائیں مجھ تک آئیں گی, قبولیت کے مرتبے تک آئیں گی. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء معلق بین السماء والارض حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دعائیں تمہاری آسمان اور زمین کے درمیان معلق اور لٹکی رہتی ہیں جب تک کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کرتے ہیں, تب تک دعائیں قبولیت کے مقام تک نہیں. تو اگر کہا جائے کہ حضور کا تذکرہ کرو تو ہر کوئی خوشی سے کرتا. مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اس خطے کے اندر مسلمہ صاحب کی روحانی اولاد بدبودار اس کی اولاد اسے لے کے آیا تھا تاج برطانیہ لے کے آیا تھا مرزا قادیانی کو, جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا. تاج برطانیہ اس کا سرپرست تھا. حکومت برطانیہ اس خود کاشتہ پودے کی لگانے والی اور اس کی آبیاری کرنے والے کی اس وقت یہودی تھے اس کے پیچھے, اور جو حکومت آگے تھی وہ برطانیہ کی تھی. آج بھی اس ملک کے اندر حق کہنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ ایک بار پھر حکومت برطانیہ اور یہودی لابی اس ملک کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو متنازع بنانے کے لیے پھر سے ایک بار چلے اور کھلے. افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو اٹھا کے ہمارے سروں پہ مسلط ہے. جو ختم نبوت کے منکر ہیں انہیں اٹھا کے آج اس ملک کے اقتدار پہ بٹھا دیا گیا. نتیجہ جس دن سے یہ حرکت ہوئی ملک نیچے سے نیچے جا زیرو شرح نمو, صفر پہ آپ کا بجٹ ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے خارجی اعداد و شمار کچھ بھی دینے کے لیے باقی نہیں بچا. کچھ بھی دینے کے لیے سوائے قرضوں کے, اور قرضوں کی وہ میں پی جا رہی ہے ابھی تک. وہ قرضوں کی میں ابھی بھی پی جا رہی ہے, ادھار لے کر بھی چل رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں, ہم نے کبھی انہیں قابل توجہ نہیں سمجھا, لیکن اس وقت افسوس کی انتہا ہوئی اور ذمہ داری بنی کہ اس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ جب ایک ممبر نے اس شخص سے کہا جس نے حلف اٹھاتے ہوئے بھی خاتم النبیین کا لفظ کہنے سے دانستہ گریز کیا. میں یہاں کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ دانستہ گریز کیا. کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ جذباتی باتیں کرتے ہیں, یہ کس معاملے کی؟ تو میں نے اسے کہا تھا کہ باخدا دیوانہ ہوگا محمد ہوشیار. اللہ کہتا ہے میرے معاملے میں, اللہ کے معاملے میں بے شک دیوانگی اختیار کر لو, لیکن یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں